معزز ناظرین، اداکارہ حمیرہ اصغر کراچی میں ڈی ایچ اے کے ایک فلیٹ میں بالکل تنہا رہائش پذیر تھی۔ یہ اپنی فیملی سے بالکل کٹ آف تھی۔ فیملی سے الگ کیوں ہوئی تھی یا فیملی نے الگ کیا تھا اور کیوں کیا تھا، شاید آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں۔ دوستو، حمیرہ اصغر کی موت اسی رہائش گاہ پر واقع ہوئی۔ کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ان کی موت واقع کب ہوئی تھی، اس کے بارے میں ماہرین کی اور عام لوگوں کی جو رائے ابھی تک ہے، اس کے مطابق حمیرہ اصغر کو 8 سے 9 ماہ مرے ہوئے ہو گئے ہوں گے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کراچی کا کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر کی لاش 6 ماہ سے زیادہ پرانی لگتی ہے۔ فلیٹ سے ملنے والے کھانے پینے کے سامان پر ایکسپائری تاریخ 2024 ہے۔ جب ان کا فون ڈیٹا چیک کیا گیا تو فون ریکارڈ میں بھی آخری میسج ستمبر 2024 کے ہیں، جو کہ ایک آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے ہیں۔ ایس ایس پی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ فلیٹ کے مالک سے بھی ان کا آخری رابطہ سن 2024 میں ہی ہوا تھا۔ گھر کی بجلی بھی کافی عرصے سے کٹی ہوئی تھی اور فلیٹ کا کرایہ بھی 2024 سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین، حمیرہ اصغر کے بہنوئی نے ان کی میت وصولی کے لیے حکام سے رابطہ کیا ہے۔ بہنوئی کا کہنا ہے کہ متوفیہ کے والد اچانک انتقال کی خبر سن کر ڈپریشن میں چلے گئے، اس لیے انہوں نے پہلے ان کی میت وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تاہم اب وہ راضی ہو گئے ہیں اور جلد میت وصول کرنے آ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اداکارہ کے لواحقین نے میت وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اداکارہ کے والدین کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تاہم اب مرحومہ کے بہنوئی نے رابطہ کر کے اطلاع دی ہے کہ وہ کل میت وصولی کرنے آئیں گے۔ ضروری قانونی کارروائی کے بعد دفن کی جائے گی۔ ناظرین، حمیرہ اصغر کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے، لیکن ان کی لاش اب بھی، یعنی جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اب تک ان کی لاش گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ دوستو، نہ باپ نے سر پر ہاتھ رکھا، نہ بھائی نے بہن کو گلے لگایا۔ وہ اکیلی ہے، خاموش ہے، بے حس۔ لیکن ایک سوال بن کر کہ کیا بیٹیاں کبھی باپ کے دروازے پر بوجھ بن سکتی ہیں؟ جن خوابوں کے لیے اولاد ضد کرتی ہے، کبھی کبھار وہ خواب ہی انسان کو اپنوں سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ جن ماؤں کی دعاؤں میں زندگی ہے، وہی مائیں اکثر دل میں آنسو لیے خاموش رہ جاتی ہیں اور انہی آنسوؤں کو اندر دبائے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آج وہ لاش ہے جسے کوئی کندھا دینے والا نہیں۔ شاید وقت نے بہت کچھ چھین لیا ہے، رشتے، ساتھی، دوست، نام اور عزت، یا شاید یہ وقت ہے جو ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ یہی لمحے تو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ماں باپ کا ساتھ، ان کی رضا، ان کی باتیں، سب کچھ بڑی نعمتیں ہیں۔ جو ان سے محروم ہو جائے وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اللہ کسی بیٹی کا انجام ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو یہ شعور دے کہ والدین کی رضا میں ہی سب کچھ ہے۔ ان کی دعائیں وہ خزانے ہیں جن کے بغیر زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ آخر میں ٹک ٹاکرز لڑکیوں سے میں اب کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس یہ دعا کروں گا کہ ماں کی گود سلامت رہے، باپ کا سایہ ہمیشہ قائم رہے اور بھائی بہن کا مان رہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔